اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. کریم و رحیم خالق محمد وآل محمد دا صدقہ تمام شیعہ سنی بھائیاں دی حاضری قبول فرما. بانیان مجلس دا اہتمام سید جمیلہ اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما. موجودہ نو صحت و سلامتی عطا فرما. رزق مال توفیقات خیر اضافہ فرما. اتنے بھی حاضرین دعا واسطے ہاتھ چاہی بیٹھن اللہ تواریاں دلان دیاں نیک دعاواں قبول فرمائے. وارث ازا یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور مالک تعجیل فرمائے. امام علیہ السلام دے قدمت کلمہ شہادت نصیب فرمائے. آمین دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات بلند آواز مجلس ازادی قبولیت اور اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی ایک صلوات بلند آواز نال اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد دشمنت لعنت امام العصر دے ظہور واسطے مل کے باواز بلند صلوات صلی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات محمد قابل عزت و احترام شیعہ سنی بھائیوں، اللہ نے سورہ مبارکہ سورج محمد و آل محمد دی محبت نو فریضہ قرار دیتا ہے. شیعہ سنی بھائیو، اس سورت دا شان نزول ہے
کہ کچھ صحابہ کرام درہم و دینار جمع کر کے آقا علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ تساں سانو دین سکھایا، اسی بتاں دے پجاری ہاسے تسی رب رحمان دی عبادت سکھائی، حرام کھاندے ہاسے حلال دے طریقے سکھائے، یعنی جانور مزاج ہاسے انسان بنایا، تو اس دے بدلے اسی ہور تو خدمت کچھ نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا جہا نذرانہ قبول فرما لو، پیسے لے لو، ہدیہ قبول فرما۔ میرے آقا فرمایا کم میرا تو ہے ہی نہیں، کم ہے میرے اللہ دا، کیتا میں اس دی مرضی نال ہے، لہذا یہ دی اجرت بھی اس سے دی مرضی نال لے سی، جیڑی اجرت رحمان آکسی میں وہ لے سی۔ انتظار وہی فرمایا پروردگار انہوں کیا آکھاں، یہ پیسے نے منا نبی میں تیرا۔ ہن سورہ شورى دی اے آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میرا حبیب انہوں آکھ میں اس نبوت دا بدلہ کچھ نہیں منگدا، بس ایو منگدا میرے قرابت داراں نال مودت کرو، میرے قربا دے نال محبت کرو۔ ماشاءاللہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، اچھا تھوڑا جا طبیعتاں بحال کرو، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد۔ اور سب تو بڑا مسئلہ میرے بھائیو دوستو یہ ہے کہ رسول خدا دے او قربا کون ہیں جنہاں دے نال مودت کرن دا رحمان نے حکم دیتا ہے، سب تو بڑا مسئلہ۔ صاف ظاہر ہے اسی اپنی مرضی دے تے بناونے نہیں، اوہی قربا ہیں جڑے اللہ بنائیں تے مصطفیٰ نے وکھائے۔ شکر ہے بھئی اس سے ویلے جلے آیت لتھی نا، دو صحابہ کھڑے ہو گئے، اج تک شیعہ سنی کتابیں موجود ہے، حضرت جناب عبداللہ بن عباس، دوسرے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری، انہاں کھڑے ہو کے تے نبی پاک کل ونڈ کروا لئی، نہیں تے آج نواں کوئی مصیبت بنی پئی ہوئے آ۔ انہاں پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، سرکارو تہاڈے کیڑے کیڑے قرابت دار ہیں جنہاں دے نال مودت کرنا رحمان نے فرض کیتا ہے۔ بھری مسجد صحابہ دا مجمع، میرے رسول نے انگلیاں تے گنے، فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا او اے نے جنہاں دے نال مودت کرنا اللہ نے فریضہ کرا۔ احترام سب دا ہے، جتنیاں چیزاں بھی رسول اللہ نال متعلقہ ہیں احترام سب دا ہے، محبت فقط انہاں نال ہے جنہاں دے نال اللہ نے کرن دا حکم دیتا۔ یار بڑے معروف صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی نے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اس سکول دے سبجیکٹ دے وچ بھی انہاں دا کثرت نال نام آندا ہے، شیعہ سنی دوویں گھر دے کو روایتاں لیندے نے۔ ہن ایدی ایک توں روایت سناواں، او آدا بھی ایک دیہاڑے پاک پیغمبر دی ڈاچی دی مہار میں پکڑی ہوئی آئی تے سرکار سفر کر رہے ہیں، میں اگے اگے چل رہا، تھوڑی دیر دے بعد سرکار فرمایا ابو سعید سواری روک، کوئی حکم خدا نازل ہو رہے۔ شیعہ سنی توجہ کرے آئے، سواری رکی، رحمت کل زمین تے لتھے۔ ابو سعید آدھا میرے اکھی دے وے دے رسول اللہ نے 5 سجدے زمین تے فرمائے، یکے بعد دیگرے 5 سجدے، 5 سجدیاں دے بعد سوال اٹھیا یا رسول اللہ نہ تو فجر ہے نہ ظہرین ہے نہ مغرب ہے، اس سجدے دا کیا مقصد ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ابو سعید میں جا رہا ہوں، جبریل میرا موڈا ہلائے،
جو اللہ پہ آدھائی تیرے بھرا علی نل میں اللہ نو بڑی محبت ہے، میں شکر دا سجدہ کر دیتا، پھر سر اٹھایا ہے، پھر جبریل نے دسے رحمان فرما رہے تیری زہران ال میں اللہ نو بڑی محبت ہے، میں پھر سجدے سر رکھ دیتا، پھر سر اٹھایا، پھر جبریل آیا اللہ پہ آدھائی تیرے سبت اکبر حسن مجتبان ال میں اللہ نو بڑی محبت ہے، میں پھر سجدے سر رکھ دیتا، پھر سر اٹھایا، پھر جبریل آکھے اللہ پہ آدھائی تیرے حسین ال میں بڑی محبت ہے، میں پھر سجدے سر رکھ دیتا۔ آدھے آقا یہ 4 سجدے تو سمجھ آ گئے، 5واں کس واسطے؟ فرمایا جدہ چوتھے جو سر چاہیا نا تو پھر جبریل مو ڈالا ہے جو اللہ پہ آدھائی تیری پوری امت چوں جیڑا جیڑا بندہ تیری اس اولاد نال محبت کرسی میں رحمان نو اس نال بھی بڑی محبت کرسی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ صدا سلامت رکھے۔ یہی پنجتن پاک ان جنہاں دے نال مودت و محبت اللہ نے فریضہ قرار دیا۔ اچھا پھر صرف فریضہ نہیں، قرآن اس نو اجر رسالت آکھے، کوئی اجر ایڈا لفظ اوکھا نہیں بھئی تو انو سمجھ نہ آوے۔ قرآن جس نو اجر آدھا ہے نا دیو والے چونو مزدوری آدھے، عربی اجرت ہوندی ہے تو پنجابی مزدوری ہوندی، اور کوئی فرق نہیں۔ اور تسی بنوائے ہو مکان مستری مزدوراں کو لو تو جلے مکان بن جاوے تھوڑا پروگرام بن جاوے جو ان پیسے نہیں دینے، ہوندہ تو نہیں ایسا شریف لوگو۔ اگر کوئی بندہ مزدور مستری بجا چھڑے روپیہ ہی نہ دے وے، ہے کسے 73 فرقیاں دے مولوی دی جرت کہ لکھ دے وے گارج رانا جائز ہے؟ اینجن کرو یا اینجن کچھ کرو، او بھائی وہ بندہ رہ سکتا ہے؟ حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ چلو مکان دے تو 4 روپیے ول لگ دیں، ایک سوٹ سوائے ادھر ذکر لو تو وہ پا کے جامعہ مسجد جاؤ، جمعہ پڑھو تو رو رو کے رٹھے رب نو منائیو، تو جلے مسجد تو باہر نکلو بوئے تو درزی کھروتا ہوئے، وہ آکے صاحب ہو ایدی سلائی تو دے۔ ہون اگر اے نمازی ایدی سلائی نہیں دیندہ، ہون شریعت کیا دی جیڑی اس سوٹ پڑھی اس نماز او باطل۔ بولو جنہاں دی ہو ویندی ہو نہ سر ہلائے ہو، پر جڑے مسئلہ جان دے ہو تو بولو او بھئی نہیں ہوندی، جمعہ پڑھے تا نہیں ہوئی، مستحب وطر صلاۃ جو پڑھے کئی شے قبول نہیں جب تک اس لباس دی اجرت نہ دے گا۔ یہ گلتے اسی بھائیاں نو سمجھا رہے ہیں، او میرے بھائی تو ایک سوٹ دی سلائی نہ دے میں اللہ تیریاں 2 رکعتاں قبول نہیں کردا، تے جڑا پاک محمد دی 23 سال دی مزدوری بچا جائے اس دا دین خدا کس طرح قبول؟ اسے مزدوری دا نام محبت اہل بیت، رسول اللہ دی اجرت دا نام مودت اہل بیت۔ لکل شیء سید، رحمت کائنات نے فرمایا دنیا ہر شے دا کوئی نہ کوئی سردار ہوندا ہے، باقی وہ دی ریت ہوندی۔ یوم الجمعہ سید الایام، ہفتے دے 6 دہاڑے ریتن، جمعہ سردار ہے۔ شہر رمضان سید الشہور، 11 مہینے ریتن، ماہ رمضان سردار۔ فرمایا انا سید الانبیاء، 1.25 لاکھ ریت میں محمد سردار۔ وعلی سید الاولیاء، سارے ولی ریت علی سردار۔ وابنتی فاطمہ سیدت النساء، فرمایا ہوا تو قیامت تک ہر عورت ریت ہے میری زہرا سردار۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت داخل ہون والے جوان ریت حسن، زہرا دے پتر سردار حسن۔ فرمایا ہر شے دا کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ توجہ کرے میں حدیث پڑھنے لگا، فرمایا جڑے اعمال تسی کر دیو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، عمرہ،
ان عملاں دے وچ بھی ایک عمل ہے جڑا ان ساریاں دا سردار ہے، باقی عمل ریتن او عمل سردار ہے۔ مولا او کیڑا؟ فرمایا حبی و حب اہل بیتی سید الاعمال، تمام اعمال کا سردار میری محبت ہے اور میری اولاد کی محبت۔ اس واسطے میرے بھائی محبت اہل بیت خدا دا فریض ہے، اللہ نے فرض کیتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر وچ نہیں آکھیا حبکم فرض من القرآن، اے آل محمد تہاڈی عظمت واسطے اتنا ہی کافی ہے جو تہاڈی محبت اللہ قرآن وچ فرض کیتی، تو لہذا اتنی ونڈ رکھیا ہے جو اہل بیت کون ہیں، قربا کون ہیں، جنہاں دی طہارت دیاں گواہیاں قرآن دتیاں وہ کون ہیں، اتنا شعور تو خدا دیتا ہے۔ اج ڈھیر ساریاں گلاں تھوڑے جے ٹائم وچ کروں، کیونکہ 3-4 بندے شو دے جے لنا بیٹھا ہوں گھڑیاں پہ ویدیں وہ میں چاکو پہ واسطے کرتے میں تو ان گھڑیاں ویکھانی نہ دیں۔ ہاں اگر تہاڈے کول ٹائم ہے، اچھا ہے نا جی، ایک صلوات پڑھو جنہاں کو ٹائم ہے مہربانی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہت شکریہ، خدا تن صدا سلامت رکھے۔ خدا را اس محبت اہل بیت نو سنبھالو، یہی اللہ دا فریض ہے۔ اس سے فریضے دی وجہ تو باقی فریضے قبول کر دے۔ روح عبادات ہے محبت اہل بیت۔ اہل بیت نال پیار نہیں جتنا متقی ہیں وہ تقوی ٹکے دا نہیں۔ تقوی قبول تب ہوگا جب ولائے اہل بیت ہوگی۔ بڑی مشہور روایت ہے، پاک پیغمبر دا بڑا فرمان ڈاڈا جڑا ہر سیاہ سنی کتاب دے وچ لکھیا ہوئے، فرمایا محبت اہل بیت اتنی ضروری ہے اگر کسی دی عمر 2500 سال ہوئے، 2500 سال حضرت نوح دے برابر او دی عمر ہوئے تے ان 2500 سالاں دے وچ او دا حج بھی کوئی قضا نہ ہوئے، ایک کر کے ہٹے تے پاسپورٹ اگلے نے دے چھڑے تو میں نے اگلے سال ہی لے جاویں، اتنے حج کرے۔ قتل بین الصفۃ والمروہ مظلوما، صفا مروہ دے درمیان سائی کریندا بے جرم ماریا جائے، اود پہاڑ سونے دا بن جائے اور اے بندہ او سونا راہ خدا صدقہ کر چھوڑے۔ فرمایا دفنہ فی جوف کعبہ، اس تو وڈی بھی کہ نیکی ہوندی ہے، کعبے دے آدھے جو دی قبر بن جاوے، غلاف قبر 24 گھنٹے او دے اتے لہراندا رہے۔ رحمت کل نے فرمایا وَإِن لَّمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي، اے جتنا بھی نیک ہے اگر اے دل وچ تیری محبت نہ ہوئی لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور ہے، جنت دی خوشبو دا بھی حقدار۔ مہربانی سے جزاک اللہ، مہربانی سے سلامت محمد وآلہ۔ واللہ محبت آل بیت ہی ہے جڑی سب کچھ قبول کراندی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، تفسیر نمونہ دی غالباً 26 نمبر جلد ہے یا 27 ہے، کہ حضرت امیر المومنین اور جناب کمیل کٹھے جا رہے ہیں۔ کمیل صحابی ہیں سرکار جنہاں دے نام تے دعائے کمیل ہے۔ فجر دی نماز واسطے جناب امیر مسجد جا رہے ہیں، نال کمیل ہے۔ ایک مکان دی چھت تو تلاوت قرآن دی آواز آئی، وہ دے قدم رکے، یا علی قرآن سننا وا بڑا سونا پیا پڑھدا ہے۔ فرمایا نہیں نہ سن، چلا گیا، حکم امام آئی، اسی تو بھی آتا سی 10 واری پوچھنا آنا جی کیوں مولا، وہ مڑ کمیل آ، وہ چپ کر کے ٹر پیا۔ کچھ دنوں دے بعد پوچھے اس مولا بندہ کون آئی جس دا میں نے قرآن ہی نہ سنن دیتا؟ فرمایا ٹھہر جا تن وکھا دے سا۔ کافی عرصے دے بعد جنگ نہروان آئی جڑی خارجیاں نال تہاڈے مولا علی نے جنگ لڑی۔ مولا اپنے خیمے وچ بیٹھے، نال کمیل، ایک بدبخت آ کے میدان للکاریا کہ یا علی بہرا میں تیرے نال جنگ کرنا ہے۔
مولا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. کمیل پوچھا مولا او سڈیندا ہے تسی مسکراندے ہو؟ فرمایا توں باہر جا تیرے سوال دا جواب آیا کھڑا ہے. ہائے ہائے ایو بندہ اس راتی قرآن بیٹھا پڑھدا تے جیڑا میرے مقابلے تلوار لے کے آیا کھلوتا ہے اس نے قرآن فائدہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی دوست؟ او بھائی باقی سب دا احترام ہے، مودت و محبت فقط اہل بیت دی ہے. پورا قرآن گواہ وکھاؤ کوئی آیت ہوئے. انج نہیں آکھنا چاہیے جی تسی کو وکھرا من دے، اسی بھی مننے اسی بھی مننے بے مطلب کا مجبوری ہے جڑی اسی بھی من دے. زیدی صاحب قبلہ نو اللہ بخشے وہ آدھیان میں یہ ہم بھی مانتے ہیں دا مطلب میں نے بڑا دیر بعد سمجھ آیا. وہ آدھن کہ مجلس پڑھن گیا اتھے سندھ انہوں میں بڑے کھانے دانے دیتے ماشاءاللہ بکرے تھے. کیا بات. تھوڑی دیر تو بعد میں آکھیا جی میرے نال ڈرائیور بھی ہے. انہوں نے آکھیا ان کو بھی دیتے ہیں. دیوال نہ سمجھے تو اسلام آباد والے کوئی نہ پتہ لگا. ہم بھی دیتے ہیں. وہ آدھن میں اٹھ کے گیا بھی ہم بھی دا کیا مطلب ہوں؟ وہ میرے اگے بکرا تے او دے اگے آلو پیا. انہوں نے کہا ہون سمجھ آئیے بھی ہم بھی مانتے ہیں. او بھائی قرآن کہہ رہا ہے فقط اہل بیت کو ہی مانو اور کوئی ایسا خاندان نہیں جس کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا. فقط محمد و آل محمد جنہ دی مودت محبت اطاعت اللہ نے قرآن وچ فریضہ قرار دی. میں ایک اور تو حدیث سناواں بڑی مٹھی جئی ہے اور ساڈے اہل سنت بھائیاں نے لکھی ہے. اور اس روایت دی راوی دو ہیں، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ، دوسرے راوی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ساری کتبی تو ڈھیر ہے. شیخ صدوق نے فضائل الشیعہ دے وچ لکھے کہ ایک دہاڑے پاک پیغمبر فجر دی نماز پڑھ کے اپنے حجرے چائے تھک پو تو میں نے اشارہ کر چھڑیا. دعا فرمائی نے پالنے والے اج کوئی جنتی کھانا بھیج، دنیا دا کھانا نہیں کھاونا. کیڑی ڈھیل لگنی ہے سرکار کو ہوٹل تے نہ ہی آکھیا اللہ دی ذات نو آکھیا اس کون دا مالک ہے. بس دعا ختم ہوئی تے حضرت جبریل تازہ بھنا ہویا جنتی پرندہ لے کے بارگاہ نبوی حاضر ہو گئے. اور اس نو ماشاءاللہ موبائل دنیا تسی گوگل تے بھی سرچ کر سو نا حدیث تیر اے لکھ سو اگے ساریاں کھل جاسن بھی اہل سنت کیڑے لکھی ہے شیعہ کیڑے لکھی ہے. اس حدیث دا بھی نام ہے حدیث تیر پرندے والی حدیث. سرکار دعا کی تھی تے بھنا ہویا پرندہ پہنچ آیا. اے حضرت انس بھی کولا ایسا کہ سائیں مڑ کھاؤ منگوایا جو انہیں ہوں ذرا تھوڑی جی توجہ چاہیے. پاک نبی فرمایا نہیں انس کھانا تو آ گیا ہے تے کلا نہیں کھاونا. جس کھانا بھیجے ہے نا اسے ذات نو ایک دعا کرنی کہ کوئی ایسا بندہ بھیج جڑا میرے رلے کھاوے، وہ عام بندہ نہ ہوئے، وہ تیرا بھی محبوب ہوئے تے میرا بھی محبوب. واہ بھائی واہ مہربانی بھائی. ہولی ہولی ماشاءاللہ کرو آدھے ڈھیر ساری ہو سکتی ہے. دعا فرمائی پالنے والے اپنا محبوب بھی بھیج میرا محبوب بھی میرے نال کھانا کھاوے. فدکا الباب انسادہ فوراً دروازہ کھڑکیا. میں کھولیا تو فعلی ابن ابی طالب مولا علی علیہ السلام. ہن انس پتہ کہ گیم کھیڈی اس آگے جی نبی پاک حالے آرام فرما رہے ہیں تسی تھوڑی دیر بعد ہوئے. یہ سچی نے میں کیا کرنا لکھی ہوئی ہے. مولا نے انہوں ہٹا دیتا. تھوڑی دیر بعد نبی پاک پھر دعا کی تھی پالنے والے بندہ بھیج. پھر دکل باب کون علی. 3 بار حضرت نے ہٹایا حضرت انس نے. چوتھی باری نبی مسند چھوڑ کے بوئے تھے. انس کیا کر رہے ہیں کون آ رہا ہے جی علی آ رہے ہیں تے آن دے میں تے نہیں بلایا میں تے اللہ نو آکھے. ہن جیڑا بھی اوسی اس نو اللہ ہی بھیجنا ہے. ہن توجہ کرو اس آگے جی میری کوشش آئی
کوئی میرے قبیلے دا بندہ تہاڈا محبوب بن جائے اے انصار دے وچوں نہ کوئی انصاری اللہ دا محبوب ہوندا ہے، بھی انصاری آئی انس بن مالک، نبی فرمایا کھول دروازہ، وہ میں نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کھول بوا، میرا محبوب بھی علی ہے، اللہ دا محبوب بھی علی ہے۔ اور بعد جس فضیلت نو بڑا چھپایا گیا، او جڑی پریوں بنی آ مدینے تانوں چیتا ہو سی، جس پریوں دا نام شورا، اس پریوں ہی تواڈے مولا علی کھڑے ہو گئے ہیں، ایک ایک تو پوچھیا نے تو میری فلانی فضیلت دا گواہ ہے، تو میری فلانی دا گواہ ہے۔ جلے انس دی واری آئی تے فرمایا دس نا، او جڑا جنتی پرندہ خدا جنت جو بھیجیا او نبی دے نال بہ کے کہے کھادا؟ او سا کہ جی میں تے بڑھڑا ہو گیا، گل بڑی پرانی ہے، اگلی گل نہیں مکریندا، وہ سخت جئی آئی کراں جی، نہیں کوئی کسے دی نعوذ باللہ کسے دی تنقید نہیں، اسی تے اپنے پیراں دے فضائل پڑھ رہے۔ کچھ دیہاڑے بعد انس بن مالک دے منہ دے اوتے متھے دے اوتے کوئی ایسی دانا نکلیا، کوئی بیماری، وہ چھپے نہیں، وہ ابا نال چھپاوے تے وہ ہاتھ تے نکل آوے، ہاتھ چھپاوے تے متھے تے نکل آوے۔ وہ لوگ پوچھ دے ہیں کیسی بیماری ہے جڑی ایک جا تے کھلوندی نہیں؟ اس کہ یہ شورا میں علی نے مجھے بد دعا کی تھی، اس بد دعا کا نتیجہ۔ ایک صلوات پڑھو نا محمد وآل محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، خدا تن ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ بعد از پیغمبر محمد وآل محمد دی محبت ہی اللہ نے سب تے فرض کی تھی۔ اعلان ہر ہستی دے بارے وکھرا وکھرا نبی فرما گئے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بی بی دے بارے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی من سرہا فقد سرنی، جس نے زہرا نو خوش کیتا اس نے میں مصطفیٰ نو خوش کیتا۔ حسنین دے بارے فرما گئے حسین منی وانا من الحسین، ایک ایک ہستی دے بارے ونڈ کر کر کے فرما گئے۔ حذیفہ یمانی آدن میں حیران ہوندا اس محبت حسین اچ، اکثر میں نبی دی حویلی چاوانا تے امام حسین نو سجے زانو تے نبی بھائی بیٹھے ہوئے نا، تے میں ترکھے قدم چاہ کے اس شہزادے دے ہاتھ چم لواں، ہاتھ چمن دی دیر ہوندی آئی، نبی دعا واسطے ہاتھ چاہ لیندے ہیں، آدھین احب اللہ من احب حسینہ، خدایا تو اس سے پیار کرنا جو میرے حسین سے پیار کرنا۔ او میرے بھائیو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے او ہستیاں اج تائیں اس پاکیزہ خاندان دے وچوں ایک ہستی موجود ہے، پردہ غیب وچ موجود ہے، اے رب دی مصلحت ہے، شیعہ سنی تمام کتب وچ امام زمانہ دا وجود موجود ہے۔ یار کوئی بندہ ایسا انکاری نہیں جڑا مہدی زمان دا منکر ہوئے۔ تھوڑا بہت اختلاف تو ہے، کل پرسو دی تقریر مولانا فضل الرحمان دی یقیناً جوانہ سنی ہو سی، جیسے جنہ کہے کہ یہودی اسرائیل میں بیٹھ کے دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور رسول کی امت مہدی زمان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمام مکاتب فکر مہدویت دے قائل ہیں، اتھو تک لے ہونا مقصد ہے، اور اس زمانے دے امام دی پہچان بہت ضروری ہے۔ شاید میری گل شیعہ بھی مائنڈ کر جاؤں، لیکن کر جاؤ، اسی جتنے نمازی ہوئی ہے نا، جتنے پرہیزگار ہوئی ہے، جتنے شب زندہ دار ہوئی ہے، رحمت کل نے واضح فرما دیتا، من مات ولم یعرف امام الزمان ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے دے امام نو پہچان نہ سکیا، اس دی موت اسلام تے نہیں ہوئی۔ یہ ترجمہ لوگ غلط کر دیں، جہالت نہیں ہے ترجمہ، جاہلیت دا ترجمہ اور ہے۔ جہالت ہوندی ہے علم دے مقابلے، جاہلیت ہے اسلام دے مقابلے، یعنی جڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے رہنما دی پہچان نہ کر سکیا، اس کی موت اسلام پہ نہیں ہوئی، زمانہ جاہلیت پہ ہوئی۔ تھوڑا جا توجہ کرو، اس زمانے دی
سب تو بڑی ضرورت امام زمان ہے جنہ دیاں ہر امام نے خبراں دتی ہیں، جنہ دیاں قرآن نے خبراں دتی ہیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، قرآن پہ آدھے اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہوگا۔ اور اس دیاں تفسیراں پڑھو، اے اس وقت دی تفسیر ظاہر ہوئے گی جدو بیت اللہ دی دیوار نال تیرا زمانے دا امام پشت مبارک لگا کے پوری دنیا چلان کر کے آکھے گا انا بقیت اللہ العظم، لوگوں جس بقیہ کی انتظار تھی وہ میں مہدی زمان آ گیا۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دو گزارشات انتہائی معذرت میں یار، اسی اپنا ٹاپک واللہ بہت پیچھے رہ گیا۔ اس زمانے دے ہر پڑھن والے دا ٹاپک 12ویں آقا ہونے چاہیے، چونکہ اس زمانے غیبت موجود ہیں، محفوظ ہیں، ساڑھے تمام اعمال تو آگاہ ہیں، ویکھ رہے ہیں جو میری ریت کیا کر رہی، جنہ دے 24 گھنٹے 12ویں ہادی دا نہ ہی کوئی نہیں، ہر کوئی اپنی مستیاں مست ہے، حتیٰ کہ سوائے اس دعا دے اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن، اس تو سوا کوئی انتظار نہیں، جبکہ ساڑھے آئمہ نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، آخر زمان میں سب تے افضل عبادت فرمایا میرے بیٹے قائم کے ظہور کا انتظار ہو۔ انتظار افضل عبادت، انتظار میرے تو چنگا تسی سمجھ دے ہو، انتظار صرف لفظاں جی ہوندا ہے یا حقیقتاً بھی ہوندا ہے؟ تو انہوں ایک مولوی صاحب دا یا ذاکر منگے دا انتظار ہوئے نا کس ٹائم آ رہے تو میرے خیال ہے ہر بندے دا سیر ادا ہی ہو سی، یہ کوئی ہارن وجہ ہے او ذاکر صاحب قبلہ صاحب ہے انتظار۔ چلو میں تو انہوں این سمجھائیں، ہر بندہ ہر شاید انتظار نہیں کردا، جس دے آن نال فائدہ ہوئے بندے اس دا انتظار کردا۔ مثلا دکاندار راتی 12 بجے تک دکان کھولی بیٹھے، کیوں بیٹھے ہیں جی؟ گاہک دا انتظار۔ اس نو سویرے آکھو جب آئی پنجاب حکومت ایک ٹیم بھیجی ہے جی ٹیکس لے رہی دکانوں تو نقد 50,000 روپے لیندی ہے، ہن جڑا راتی 12 تائیں بند ہے ہن بس ہی کوئی سر شر ہلائے ہوا صحت ٹھیک رہندی نہیں، انج بندے بیٹھے رہے بیمار ہو جاتے۔ او بھائی دکاندار راتی 12 تائیں بیٹھا ہے، فائدہ ہے، ہن ادھا گھنٹہ بوے تے چٹی ہے۔ سکول دے بچے ماشاءاللہ سٹوڈنٹ موجود ہیں، اللہ سب دے بچے نو کامیاب کرے، ہر بچہ پیپر دے بعد رزلٹ دا انتظار نہیں کردا، وہی کردا ہے جس دے سوالاں دے جواب ٹھیک لکھے ہو، شدت نال کردا ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے میری عزت بن سی، میرا اچھا رزلٹ ہو سی، ماں پیو دے سامنے سرخرو ہو سا، تو جس بال دے سارے سوال ہی غلط ہے وہ اس دا آکھنا انشاءاللہ سکول ہی ڈھائے پڑے، انشاءاللہ کوئی ہو جائے مسئلہ ہوندا پرنسپل صاحب نو کچھ ہوندا میری عزت بچ دی۔ یعنی گل کرنے دے مقصد سمجھا رہے ہیں کہ انتظار اس دا ہوندا ہے جس دے آمن نال فائدہ ہویا۔ بارش دا ہر جٹ انتظار نہیں کردا، وہی کسان کردا ہے جس دی فصل نو ضرورت ہوئے، تے جے دی فصل پکی کھلی ہوئے او دا دے میرے اللہ ہون کچھ مہربانی کری ہون نہ دینی۔ اترے گلاں دے وچ ایک اہم مقصد ہے، انتظار اس کا جس کے آنے سے فائدہ، جس دے آنے نقصان ہوئے نا بولو تے بھامیں اگلے سال تائیں نہ بولو، او دا کوئی انتظار نہیں کردا۔ 12ویں امام دا انتظار ہر بندے نہیں کرنا، اس کرنے جنہوں ظہور امام نال فائدہ پہنچنا ہے۔ تے فائدہ کس نو پہنچنا؟ جڑا رشوت لے رہے بولو، جڑا سود نال پورے دیو وال دی کھرڑی لائی بیٹھا ہے اس نو فائدہ ہونا، جڑا حرام کھا رہے اس نو فائدہ، جڑا دھیاں دیاں جائیداداں کھادی بیٹھا ہے اس نو فائدہ، جڑا کمزور براواں دی بھویں نہیں پیا دیندا۔
اس نو فائدہ ہے جڑا ایک نماز ہی نہیں پڑھتا، اس نو فائدہ ہے جڑا دین آل محمد دا مخالف ہے، فائدہ اس کو ہوگا جو 14 کے مکتب پہ عمل کرتا۔ اسامی صاحب ظاہر مولویاں ذاکرہ میں کوئی نہ ڈڈو آکھنا بے مولا آ جاؤ، بھائی جیڑا 2 لاکھ منگدا ہے وہ آدھا مولا آ جاؤ، انہوں پتہ ہے مولا آ گئے تو 200 ہی کوئی لبن، وہ ڈڈوں کوئی نہ منگدا۔ تسی ماشاءاللہ ایڈے حاجی نہ بنو، سارے دی یہ حالت ہے، جیڑا حرام کھاندا ہے نا وہ کدی بھی نہیں آدھا مولا آ جاؤ، انہوں پتہ ہے میں آکھا نہ جو آ جاؤ تے وہ آ گئے، تے میں جڑے اکٹھے کیتی بیٹھا میں تے تھا مر گیا۔ اس واسطے 12ویں آقا دا انتظار کرو، ایک روایت تے پھر تھوڑا جہا مسائل۔ ظہور بڑا جلدی ہو ونجے آج اسی اس لائق ہو بھی آ، سانو چیتا ہی جو کو نہیں، 10 گھنٹے مجلس ہوندی ہے، ایک پڑھن والا نا تک نہیں لیندا 12ویں امام دا، یاد کرنا تے پھر دور دی گل ہے۔ مسجد سہلا زائرین جڑے بیٹھے ہو ویکھا کوفہ دے قریب ہے، یہ مخصوص جگہ ہے 12ویں آقا، ظہور امام دے بعد امام دی رہائش مسجد سہلا چو سی، ایک گھر ہو سی امام دا۔ اس مسجد دی بڑی فضیلت ہے، ایک عالم ربانی بہت بڑے متقی پرہیزگار 40 راتی جاگ دے رہے مسجد سہلچ کہ مولا ظہور فرمائے، مولا مہربانی کرو، اسا ساڈا تا جڑا دندہ ہے نا صرف ٹکر تائیں ہے، تسی تے یا میں نہ بھولے آئے مت سجے موڈے والے لکھ لینے۔ او بھائی ویکھو نا اسی عریضہ بھی لکھنا ہے نا 15 شبان والی راتی تے روپیہ ہی منگنے، مولا فلانا چھوڑ باہر دا ویزا نہیں لگتا پہ کیویں لگ جائے، مولا بچیاں واسطے پریشان ہوں نہ کتے رشتے ہو جاؤ۔ یعنی امام زمانہ نال سانو بالکل تعلق ہے ہی نہیں، اپنے ٹکر واسطے اپنی پریشانیاں واسطے۔ سچے نہ میں غلط تو نہیں آکھا یار، ایتھے بھی دعا منگدے تے ٹکر کھانی منگدے، کسے نو ذات امام نال محبت ہوندی تے وہ اپنا ٹکر نہ منگدا بلکہ ظہور امام دی دعا کردا کہ مولا تسی ظہور فرماؤ تاکہ زمین عدل و انصاف نال بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ او عالم ربانی 40 رات جاگدا رہا کہ مولا مہربانی کرو، عوام بڑی تنگ ہے، تواڈے شیعہ بڑے مظلوم ہیں، ساڈا خون لوگ حلال سمجھ کے بہا رہے ہیں، ظہور فرماؤ۔ 40ویں رات دے موڈے تے ہاتھ آئے، فرمایا اٹھ امام بلا رہے، سنیا جی اسی ہو بھی آ اس لائق نہ کدی ساری اکھی تو غیب نہ ہوندے فاطمہ دا لال۔ اللہ اکبر، کتن میرے مولا کتن میرے مولا۔ اس جوان نے آکھیا فلاں لوہار دی دکان تے بیٹھے، تر پیا قریب پہنچیا دکان دے، حجت اللہ نے اشارہ کیتا، خاموش بولی نہیں، چپ کر کے ویکھ جو ایتھے ہوندا کی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بڑھڑی عورت ضعیف العمر ایک تالا لے کے آئی، بند تالا جس دی چابی گم ہو گئی، لوہار نو دیتا کہ میں فروخت کرنا چاہنی اور میں صرف 3 درہم چاہیے، میں زیادہ نہیں چاہیے۔ سن دے بیٹھے، لوہار نے آکھیا بی بی تہاڈا تالا بڑا مہنگا ہے، 2 دینار 2 درہم دی میں چابی بنا دینا اس دی، اور اے تالا تہاڈا 10 درہم وچ وک جائے گا، تسی گھاٹا کیوں پہندے ہو؟ ہو سکے جی نہیں، میں نے چاہیے دے صرف 3 نے، میں پورا بازار پھر آئی ہوں، میرے کول کسے لے آئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوں لوہار آدھا ہے اچھا بی بی پھر ان کر کے سودا کر لینے، میں تمہیں 7 درہم دینا، 1 درہم میری مزدوری ہو سی چابی بناؤن دی، 2 درہم دی بن سی چابی، او ویک جاسی 10 درہم دا، میں تواڈے کول 7 دا لے لینا، میں 10 کا ویچ دے سا، میری چابی دے پیسے بھی پورے تے میری مزدوری بھی پوری۔
اس آگے جی میں تو کوئی غرض نہیں تو میں دے، اس 7 درہم دیتے وہ چلی گئی. ہوں وہ جڑا 40 راتی جاگدا رہے آئی کہ مولا ظہور فرماؤ مولا ظہور فرماؤ. امام زمانہ موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جن کے لیے بلا رہے ہو ان میں کوئی ایک بھی اس جیسا ہے؟ کوئی اتنا ہے ایماندار؟ کسے ہے اتنا خوف خدا؟ او بھائی جس ریت بار میں آقا نے رہنا ہے وہ ریت بھائی مان ہونی چاہیے. بولو اور ریت جھوٹ مارن والی ہونی چاہیے، وہ فراڈ کرنے والی ہونی چاہیے؟ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام دی ریت با کردار ہونی چاہیے، صاحب عمل و کردار ہونی چاہیے. اور خدا دی قسم ہے 1271 سال ہو گئے پردہ غیبت. کتنے سہیں؟ 1250 سال. یہ غیبت کبرا ہے. 70 سال غیبت صغرا ہے. 1250 سال خوش بیٹھے پردے. صدقہ دیتا کرو بھائی. اپنی ذات واسطے جڑے 10 روپیے دینے ہیں نا، اس نو نیت چ بدلی میں 12ویں آقا دی سلامتی واسطے دے. خدا جانور زیادہ دیتے نہیں تو قربانی دے وچ ایک جانور امام زمانہ دی طرفوں قربان کیتا کر. اپنی دنیا دے مسائل وچ اپنے امام نو یاد کیتا کر. امام بہوں روندے نو جو میں کتاباں وچ پڑھیا بہوں روندے نو تے کربلا دیاں دکھاں نو روندے. چونکہ پتہ نہیں ہر امام نے مہدی آقا نو یاد کیتا. میں آج ایک روایت پڑھی، اللہ دی قسم کافی دیر مقاڑ دیندا رہا. جلے ضرب لگی آئی نا پیغمبر دی دھی دے پہلو تے، مینوں مجلس دی قسم ہے زخماں دے بعد پہلا جملہ بی بی دے منہ ایو نکلیا، این ولدی المہدی، او میرا مہدی کب آئے گا؟ بسم اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے قائم بیٹے نو یاد کر دے رہے. یاد کیتا کرو، امام نہ رابطہ رکھو. کم از کم نماز دے بعد 5 منٹ اکھی تے ہاتھ دے کے سوچیا کر میرا امام اس ویلے کتھے موجود ہو سی؟ کربلا ہو سی، شام ہو سی، یا دادی دی اجڑی ہوئی جنت البقیت ہو سی. اجرکم علی اللہ. خدا بھائی جزائے خیر دینے. اس غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو. بہوں روندن. کس نو روندن؟ 18 سالاں دے کڑیل جوان نو؟ 32 سالاں دے عباس نو؟ نہیں، ہکے درد نو میرے مولا رت روندن. اور فرمایا نے وَبَرَزْنَا، میں سخت کدی نہیں پڑھیا، اشارہ آپ سمجھے آئے. امام زمانہ روندن تے ایو جملہ آدن نہیں بھولدا جداں سڑے ہوئے خیمیاں جو بہر آئی. ناشرات شعور قرآن ناطق دیاں تفسیراں دے اتے غلاف کوئی نہ. وَلَا تَمَاتِ الْوُجُوهِ، ہر بی بی منہ تے ماتم کر دی آئی. مدینے در منہ کر کے آدیا نانا دھیاں دین بگئی ہے، انشاءاللہ دین بچ پائے. مرحبا بھائی، اجرکم علی اللہ. انشاءاللہ دنیا دے غمچ نہ روو. آؤ شام ہو گئی، ایک عبادت کریے دن ان پاک بی بی دے. آنکھو تے میں سین دی شہادت دے چند جملے سنا دوں. ربیع الاول دی زخمی ہوئی ہوئی زہرا، اور 3 جمادی و ثانی تک روندیاں گزاری. اے جڑا 95 دن یا 75 دیہاڑا سن دے ہو، اس بی بی نو ڈھیر رونے کرو. اے حقدار ہے. ضروری نہیں پڑھن والا کوئی ہوئے تو تاں روے. گھر قدائیں زہرا دا کوئی وہلا یاد آ جائے. اجرکم علی اللہ. گھر ویسے نہ تو بی بی دیاں ٹرٹیاں پسلیاں نو یاد کری. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور میں واللہ ذمہ داری نال طالب علماں وہ پڑھدا جڑا کتاباں جو ہوئے، اے او مظلوم ہے جنہوں ساڈا ہر امام رن ہے. ہر امام رن.
12 دے 12 رنن زہرا نو کہیں نام ہی کسے دے سامنے امام دے جو چاہیا نا بی بی دا امام دیاں ڈھائی نکل ویلی ایک ملازم آئی مولا دا غلام آئی او دے گھر دھی جمی وہ صرف دسے ہے جو مولا اللہ میں نے بیٹی دیتی مولا پوچھے ماں اسمہا او دا نا کے رکھے صاحب مکھوین دی اگلا جملہ نہ پڑھ دا آدھا اسمہا فاطمہ مولا نا تے میں فاطمہ رکھے ہے فرمینے لا تشتمہا انہوں جھڑک نہ دے میں لا تضربہا او دے منہ تے تماچا نہ مارے سانو دادی دے دکھ کھا گئے واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ بڑی روحانی مجلس ہے خدا انہا آوازہ تے رحم کرے آفرین بھائی دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اسے غم میں شالا روندیاں زندگی گزر جاوی میں کائنات قربان کرا مولا علی کتنے بہادر ہیں اللہ دی قسم علی مولا 87 جنگ لڑی کسے جنگ چلی پریشان نہیں ہوئے صرف رومنات خوف خدا ہے علی نو روندہ بندیاں سجدے جلٹھا ہے ورنہ کہیں موڑتے علی نہیں رننے ابن عباس چچا زاد بھائی مولا دا یہ آدھے میں ڈٹھا ہے 3 جمادی ثانی دی رات ایو علی آئی سید کو بیٹھو ہوئے رنج نہ ہو سی روایت پہ پڑھنا شیخ عباس کمی جائے جلیل القدر عالم نے لکھے ابن عباس آدھے میں ڈٹھا ہے دو میں بھائی علی سارتے رکھی ودا تے گھر تو بہرا کے رات دے اندھیرے جو ودا دائی ہائے زہرا ہائے بنت مصطفیٰ آدھے میں پوچھے یا علی کیوں ودا اچھا رونا ہے اگے دھیاں نو ودا منع کریں دا ہمیں علی رو کے آدھے ابن عباس میں ہون کفن پوائے زہرانو میں آج ڈٹھا ہے بطول دیاں 3 پسلیاں مرحبا دھیاں نو آدھی آئی میری کروٹ بدلاؤ میں اٹھڑ دے قابل واہ بھائی واہ بڑے روحانی لوگ ہو یار اجرکم علی اللہ وفات دفن سن دے رہن دے ہو میں تو انہوں آج سین دے زخم سناواں زخمی ہوئی ہے بی بی سن سکتے ہیں تا قتل ہوئی ہے زہرا ماری گئی ہے محمد دی دھی تائیں قبلہ جاڑا صاحبادیان کوئی ویلہ ہی ہو جے آوی نا پتران دیاں قاتلانو معاف کر چھوڑی محمد دی دھی دے قاتلانو معاف نہ کری پچھڑے نبی قیامت علی دہاڑے او میری دھی جو بلدے ہوئے تاک تلے ماری گئی ہے تو خوش ہویا ہوں یا رنا ہوں ہر مسلمان تے معاشرے جو نبی سوال کرنا ہے آؤ میں تو شروع کرنا سین دے دکھ آخری ویلہ پیغمبر دا 28 سفر صبح دا ٹائم دھی دی جھولی اچ نبی دا سر ہائے ہائے دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی دروازہ کھولو میں نبی پاک نو ملنے وسدی آئی بطول فرمایا وال جا میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں سبحان اللہ جڑے سمجھ گئے انہوں نے ڈھائی نکلنا تھوڑی دیر بعد پھر آواز بلند ہوئی آل نبی میں دور دا مسافر ہوں کھولو دروازہ میں بڑا لمبا سفر کر رہا ہوں سین فرمایا وال جا میرے بابے دی طبیعت ناساز ہے شرفا جلے 3 بار آواز بلند ہوئے تے لہجے تھوڑی جی سختی آئی روایت آدھی گرم ہنجوں زہرا دیاں نبی دے چہرے تے ڈٹھیاں پیغمبر رکھی کھولیاں زہرا کہیں رو آئی بابا میرے دروازے تے کوئی بندہ 3 بار دا اچھا پیا بولے میرے روکڑ دے باوجود ہی ہجا کھڑے ہو کی میں سن سو تکیے دی ٹیک تے نبی اٹھ بیٹھے فرمایا یا علی دروازہ کھولو ملک الموت رکا کھڑے ہائے زہرا تیرے بوئے دی عظمت نو سلام اجرکم علی اللہ میں ہجا ظلم تو نہیں پڑیا دھوڑیاں ڈھائی نکل گئی ہیں یہی تو محبت بی بی نال مولا علی شریفوں دروازہ کھولیا بڑی نورانی صورت ملک الموت سر جھکا کے سلام کیتا السلام علیکم یا اہل بیت النبوت پیغمبر دے سامنے آ کھڑا گلیا روان علی قبریں تیں روندے رسائیں سلام کیتس نبی فرمیدن ملک الموت زیادہ دیر تا نہ لگی
سر جھکا کے آتے میری دیر دا فکر نہ کرو، خیر ہے میں کھڑا رہا کوئی گل نہیں، بس دھی دے سامنے میری گواہی دے چاہ، میں کہے نبی دے بوئے تے رکیا نہیں۔ واہ بھائی واہ، بھامے مریم بطول آئی میں او دے در تے بھی نہیں رکیا، ایکو دروازہ تیری زہرا دے جتھے میں نے رکنا پہ گیا۔ ازادارو تساں بھی رونے ہو، پیغمبر اچھیاں ڈھائی ماریاں، دی پوچھیا بابا اے روندے کیوں ہو؟ فرمایا زہرا میرے بعد پتہ لگ سیا جتھے آج ملکل موت رکے میری اکھی بند ہون دے، ایو دروازہ ہو سی آگ تے لکڑی ہو سین سدین دی راسے بابا میرے بوئے تے فوج آ گئی۔ دیوال دے شرفا شیعہ سنی بھرا او ویلا بھی آ گیا، پیغمبر دیاں اکھیں بند ہویاں، امت دیاں اکھیں کھل گئی۔ سارا مسائب پڑھ چھوڑے کنا دی توجہ ہائی تو نہ رو لے، نبی دیاں اکھیں بند ہویاں، امت دیاں اکھاں کھل گئی، حالے کفن میلا نہیں ہویا، قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی، اسے بوئے دے اتے شور بلند ہوئی، شور مچامنا دے آکھے زہرا علی نو باہر بھیج، روندی روندی آپ درد اندرو آ کھڑی، کیوں آئے ہو علی تو بیعت لین؟ علی باہر نہ آیا تو کیا کرے سو؟ معاف کرے پہلی توہین رسالت ہوئی۔ ہائے ہائے علی نو بچین دے مک گئی ہے زہرا۔ ایتھے الہجوم والے دو بی بی دیاں منتاں لکھیں جڑیاں ساڈے رومن دا سبب ہے، کسے آکھے انہاں نو اگ لا دے ساں، اس ویلے آکھے اس گھر نو اگ لے سے جتھے میرا بابا رک ویندا، جواب آیا میں ان رکدا تو کیا ہویا، مینو معافی دے آئے دو جی منت کر کے آدھی آگ نلا میریاں نکیاں نکیاں دھیاں سبحان اللہ اجرکم علی اللہ۔ جواب آئے وَإِنَّ رَحْدِيَنْ تو کیا ہویا، ازادار وندو منتا بارو جھڑکا کرے سے برداشت، میں آیت اللہ کمپانی دے دو جملے سناوا، اندروں منتا بارو جھڑکا ایک بندے زہرا دے گھر نو اگلا چھوڑی، ازادارو جلے ادھا دروازہ جل گئی ہے، آیت اللہ دن وچ لڑے دیاں دو میں خواہ آگ دی وجہ تو جنہ دا رنگ سرخ ہوئے کرے سے برداشت، ازادارو ایک بندہ آگا ودھے ہے جائے بلدے ہوئے دروازے میں دھکا ماری ہے، دو پتھرہ دی دیوار دو بلدہ ہویا یا زہرا اجرکم علی اللہ۔ بلاؤ نے اللہ ہی نوازہ تے رحم کرے، آفرین آفرین۔ زہرا نو رومنا ثواب نے روح مصطفیٰ راضی ہو سیا جڑے زہرا دی مظلومیت رو رہے ہو، یہ دو پتھرہ دی دیوار دو بلدہ ہویا دروازہ، آدھوے زینب دی ماں گئی، جتنی ایک میری ہمت ہے میں سخت نہیں پڑھ سکتا، اللہ دی میں نے قسم ہویا کیا ہے، اس واقعہ دے بعد زہرا دا ہکو بہنا ہے، آدھی ایا فضا تو خزینی، فضا میری مدد نہ میرا پتر مار چھوڑ۔ واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ، آفرین آفرین۔ روندے آؤ پتہ نہیں کل اگلی مجلس کہندے مقدرہ چوسی، اے بی بی دے شہادت ایامن میں کنجوسی نہ کرا، اللہ دی میں نو قسم فضا دیکھی آئی ہے، جائے بلدہ ہویا تاگ ہٹایا ہے، اندروں زہرا دی حالت کیڑی آئی، مٹھی گھٹیاں ہوئی ہیں، اللہ دی قسم ویڑے کوئی قدمہ دے نشان نٹھے، بی بی نو پہلو بھول گیا، آدھی دائی میرے گھر کون آیا ہے، آدھی جنہ اگلائی آئی ہوئے اندر آئے، ہمار تمدار تڑاب کے آدھی اینا اینا بول حسان، او دائی میرا سردار علی، مرحبا
آفرین آفرین. اگلا منظر بڑا اوکھا جے ہے ہمت میں پڑھ دینا نہیں تو عبادت تو ہو گئی. اللہ دی قسم گل اتھو تائیں ہوندی نہ رویے ہاں دائی آدھی بطول علی دے گل رسی پہ ہونا دیئے مفزا مینو بابے دی پاگ چاہ دے مینو بابے دا چولا دے میرے پتروں نو بلا میری دھیاں نو بلا آج میں مدینہ جبت آ کرے دیا او دیو والدہ غیور ازادار دھیاں پتر لا کے مسجد چاہیے اور جگر جھلے جے پتھر رہی اٹھے آئیے جتے تمہیں دے نال علی آئی گالج رسی آئی آدھی خلو ابن امی علی نو چھوڑو نہیں توال کھلے. اے زہرہ یا زہرہ آخری لفظ کمر بندے ہتھ پائس ادی خلو ابن امی ونشرن شہری علی نو چھوڑو نہیں تو میں وال کھلے دیا جنہ گھر تے رومنے مسجد دیاں دیوارہ بلند ہوئیں عذاب دے اثار نمودار ہوئے مدینے دے زلزلہ آئے علی بھانے مجبور آئی آدھے زہرہ بدعا نہ کرے آج مدینہ برباد ہو. مرحبا مرحبا. پہاڑ تاگ لے جڑا کدی بھی شیعہ قوم نہیں بھول سکتی. آیت اللہ کمپانی آدن ہاتھ پائی کھڑی آئی این کان ہؤلاء الملائکہ ہین اقبل الرجل میں اشارہ کرنے ویلتم خدہا ویضربها بنال السیف. آدھے فرشتے کی دے گئے جڑے چکیاں چلیں دے ہیں کی دے گئے جڑے جھولے جھولے دے ہیں اس میں لے آوینا جدہ ایک بندے دا ہاتھ اٹھ زہرہ دا گوشوارا آدھی اللہ محمد اللہ لعنت اللہ علی قتلت الزہرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائیں جی کسے پڑھنا